ہماری زندگی میں بہت ساری ہمیں نشانیاں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے جن کے اوپر ہم کبھی غور نہیں کرتے، اور ہمارے بہت سارے سوالات کے جواب ہمیں نہیں ملتے۔ میں تمہیں دیتا ہوں آج کچھ سوالات کے جواب۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ اللہ مجھ سے کوشش اور صرف کوشش چاہتا ہے، جیسے اماں ہاجرہ نے پانی کی کوشش کی اور اللہ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ نکال دیا۔ اور ایوب علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ اپنا پاؤں زمین پہ ماریے، پانی نکل آئے گا۔ جس رب نے اسماعیل اور ایوب علیہ السلام کے لیے صحرا میں چشمہ نکالا، وہ آپ کو مشکلات سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ اور میں تو اکثر سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ آپ کو مشکلات سے نہیں نکالے گا؟ لیکن کیا آپ ویسا یقین رکھ پائے ہیں اس پر؟ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ آپ کوشش کہیں اور کرتے ہیں لیکن آپ کی مشکل کہیں اور حل ہوتی ہے، اور انہی نے مجھے سکھایا کہ کوشش تو کہیں اور کی تھی لیکن چشمہ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پھوٹا۔ آپ اپنے پاس موجودہ اسباب کے ساتھ کوشش کریں، اللہ آپ کو وہ اسباب مہیا فرمائے گا جو آپ کے پاس موجود نہیں۔ اور اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ ابھی کوشش کر رہے ہوں اور آپ کی مشکل حل ہو جائے، بلکہ کبھی کبھار یوں بھی ہوگا اور کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کوشش اور لگن میں تھک ہار جاتے ہیں تو سامنے آسانی آپ کو ویلکم اور مرحبا کہہ رہی ہوتی ہے۔ اماں ہاجرہ جب صفا مروہ کے ساتھ چکر لگا کر تھک گئی تھیں تو پانی مل گیا، اور ان کے بار بار چکر لگانے اور تکرار نے مجھے سکھایا کہ آپ آسانی کے بالکل قریب ہیں۔ تنگی جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو سمجھو آسانی تنگی کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اماں ہاجرہ کے صفا مروہ کے دوران کے درمیان دوڑنے نے مجھے سکھایا کہ میں حسب استطاعت نفسانی خواہشات سے دور بھاگوں اور استطاعت اپنے لیے حلال رزق کے لیے بھاگ دوڑ کروں۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ اچھا کام بھلے ہی عورت نے کیوں نہ شروع کیا ہو، اللہ اس کام کے لیے پوری دنیا اس کے تابع کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ پہلی بار صفا مروہ کی سعی کی، جس کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے اس سعی کو حج اور عمرے کے شعار میں بنایا گیا۔ اماں ہاجرہ نے ہمیں سکھایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ سچا اور وفادار رہتا ہے، اللہ اس کے ذکر کو رہتی دنیا تک باقی رکھتا ہے۔